انسان جس طرح دوسرے کی نظر سے متاثر ہوتا ہے، جس کو نظر لگنا کہتے ہیں، وہ دونوں قسم کی ہوتی ہے، نظر حسد بھی ہوتی ہے اور نظر محبت بھی ہوتی ہے۔ عموماً چھوٹے بچوں کو خود ماں باپ کی نظر لگتی ہے، خوش ہو جاتے، کھیلتے کودتے۔ اس طرح انسان کو اپنی نظر بھی لگتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بہت سارے راز اور اسرار صحت، حیات اور عزت کو محفوظ رکھو۔ کسی چیز کا کشف ہونا، ظاہر ہونا اور پھر اس کو برقرار رکھنا بظاہر متضاد امر ہے، اور یہ بہت ہی پونجی و خزانے کی بات ہے۔ محبت کی جو نظر ہے وہ جلدی ٹوٹ جاتی ہے، اور بغض و عداوت کی جو نظریں ہیں وہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ خامار خڑلے بخد روح کی اور سرگو خڑلے برندور مڑ بشی۔ قرآن کریم اللہ نے جو شفاء عظیم نازل کیا ہے تو فاتحہ، آیت الکرسی، آخری چار کل بہت بڑی حفاظتی حصار ہے۔ ہمیں نقصان اس لیے پہنچتا ہے کہ ہم ان کا استعمال بھی وقت پر نہیں کرتے۔ اس کی مثال ایسی ہے جس سے کسی کی جیب میں 5000 کا نوٹ پڑا ہوا ہے اور وہ چائے کے لیے تڑپتا ہے، ٹھنڈی بوتل کے لیے بے چین ہے، کھانے کی بھوک لگی ہے، وہ خرچ نہیں کر رہا ہے۔ اس کے خرچ کرنے سے ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ دنیا کی ہر چیز استعمال سے ختم ہو جائے گی، لیکن دین کی چیزیں بڑھتی جائے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو بھی کبھی کبھی دم کرنا چاہیے۔ ہماری پہلی بچی ہوئی تھی، 21 دن کی فوت ہو گئی تھی، تو استاد محترم فقیہ النفس، اپنے زمانے کے اورنگزیب بادشاہ مولانا مفتی احمد الرحمان رحمۃ اللہ علیہ تعزیت کے لیے تشریف لائے، فرمایا دم وم بھی کیا کرنا چاہیے بچوں کو۔ چنانچہ حضرت نے کچھ کلمات ارشاد فرمائے اور ان کا اہتمام کیا گیا، تو پھر جتنے بھی بچے ہوئے سب صحیح سلامت رہے۔ فرق پڑتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک فاطمہ کے گھر آئے اور دیکھا تو وہ بہت غمگین اور پریشان کھڑی تھی۔ آپ نے حسن و حسین کا پوچھا تو انہوں نے کہا کھیلتے کھیلتے اچانک دونوں آئے، بستر پہ پڑ گئے، اب اٹھ ہی نہیں رہے، انہیں جان ہے ان میں کوئی۔ آپ بھی اسی طرح غمگین کھڑے رہے۔ حضرت جبریل تشریف لائے اور انہوں نے نظر کے کلمات ارشاد فرمائے، اور وہ کلمات آپ نے پڑھے، اور فوراً وہ اٹھے اور کانا یلعبان بین یدیہ، حضرت کے سامنے کھیل کود میں لگ گئے۔ ایک صحابی ہے حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، بہت گورے چٹے حسین جمیل، وہ نہا رہے تھے، دیوار چھوٹی تھی اور یہ ہاتھوں کا سفیدہ باہر نظر آ رہا تھا، ایک نظر باز وہاں سے گزر گیا عائن۔ اس نے کہا اوہ ایسے بھی عرب ہوتے ہیں۔ وہ نہا کے آیا اور پھر ایسا محسوس کرتا تھا جیسے چٹائی کے اندر لپیٹا جا رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی گئی
آپ تشریف لائے اور آپ نے معلوم کیا کہ کون گزرا ہے. ایک شخص کا پتہ چلا، اس کو بلایا، اس نے کہا میں نے دیکھا اس کے گورے گورے ہاتھ تھے، مجھے بڑے اچھے لگے. آپ نے کہا علامہ تقتلون اخاکم، اپنے بھائی کو قتل کیوں کرتے ہو؟ ہلا قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہنا چاہیے تھا آپ کو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اس کے بعد نقصان ختم ہو جاتا ہے. ایک پیغمبر نے اپنی قوم کو دیکھا اور ان کو بہت اچھی نظر آئی، ان میں اموات شروع ہو گئے. حق تعالیٰ نے کلمات القاء کیے کہ یہ آپ کو پڑھنا چاہیے، ایسا نہ دیکھا جائے. پوری زندگی پڑھنے پڑھانے کی ہے، بس پڑھتے رہو تو چلتے رہو. جہاں پڑھنا چھوڑ دیا وہاں رک گئے اور قسم قسم کے مصائب و آلام پہنچنا شروع ہو جائے گی. فتاوی شام میں لکھا ہے کہ اگر بادشاہ وقت یا قاضی القضات کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو باقاعدہ نظر لگاتے ہیں، عائنین کہلاتے ہیں، عائن، تو ان کو قید کر لے، جیل میں ڈالے اور ان کو وہی کھانا کپڑا ضروریات دے تاکہ باہر لوگ آرام سے رہیں. اس فانی زندگی میں میں نے کئی لوگوں کو ایسا دیکھا ہے جن کی آنکھوں میں کلاشنکوف اور سینکیا اور زہر بھرا ہوا ہے. سرگی دی تماچی دی اور زد پڈکو تماچو اشتلے تو خد چسترگی دی وڑی دی اور کچر تغٹے ہوئے خوڑے بدو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرماتے، حسین جمیل تھے، اور اللہ نے کائنات کے اندر ایک منفرد ہستی پیدا فرمائی تھی. انبیاء سارے حسین جمیل ہوتے، بے عیب ہوتے، اور پھر آپ تو سب کے اسعد السادات ہیں اور افضل الافاضل اور اشرف الشرائف ہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. شاہ صاحب کہتے اے آنکھ ہما رحمت و مہدات قدیری، باران صفت بحر و صفت ابر و متیری، معراج تو کرسی شدہ و سبع سماوات، ہم صدر کبیری و ہما بدر منیری. ختم رسل و نجم سبل صبح و ہدایت، حقاً کے نذیری تو الحق کے بشیری. آدم بصف محشر و ذریت آدم، در ذل روایت کی امام و امیری. عالم کے بود مرکز ہر دائرہ یکتا، عالم کی تو آئی کہ تو بے مثل و نظیری. ادراک بختمست و کمالست بخاتم، عبرت بخواتیم کے در دور آخری. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار کرنے کے لیے اور آپ کو نظر لگانے کے لیے یہود نے اپنے فنکار تلاش کیے، پیشور نظر باز. حضرت ممبر پر تشریف فرماتے، حسین زلفے تھے، خوبصورت منور تابان چہرہ تھا. شمائل میں حضرت انس و علی کہتے ہیں کہ ہم نے 14ویں کے چاند کو آپ سے ملاقات کی. کبھی ہم چاند کو دیکھتے تھے، کبھی آپ کو. آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ منور و معطر تھا. شاہ صاحب یہی تو کہتے ہیں، ہم صدر کبیری و ہما بدر منیری. تو آپ تقریر کر رہے تھے، اپنے اصحاب کو ارشادات فرما رہے تھے، اور جب نیچے اترے تو آپ نے ایسے اشارے سے فوراً 2 صحابہ قریب آئے اور آپ نے ان پہ ہاتھ رکھا اور آگے بڑھنے لگے. قرآن نے اس کا ذکر کیا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ. یہ تو آنکھوں سے کھانا چاہتے ہیں آپ کو. لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ
وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہی آیات فاجتباہ سے حد درجے رد نظر اور رد سحر کا توڑ ہے، لیکن خاص طریقے سے پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ حلوہ کس چیز سے بنتا ہے، لیکن بنا کوئی نہیں سکتا ہے۔ کوئی مستری ہوتا ہے، کوئی فنکار ہوتا ہے، کوئی ماہر ہوتا ہے، سارے جان کو پتا ہے کہ گوشت ایسا بنتا ہے، مچھلی ایسی تلتی ہے، لیکن بنانے کے لیے پھر آدمی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں آپ بنا کے دے دیں۔ صرف جاننا ضروری نہیں ہے، جاننے کے ساتھ اس کا تجربہ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ کبھی مجھے کہتے آپ اجازت دے، اب چلے میں نے اجازت دے دی، وہ ٹماٹر بینگن تم اس پر عمل کب کرو گے یہ تو بتاؤ مجھے۔ اجازت تو ہم دیں گے، ہمارے طلباء ہے، شاگرد ہم سے پڑھنے آئے ہیں، ماں باپ گھر بار چھوڑ کے یہاں مسافرت اختیار کیے، تو ان کا تو بہت بڑا حق ہے، لیکن پھر پورا کام ہونا چاہیے۔ کوئی شخص کہے کہ مجھے اس گاڑی کا ڈرائیور بنا دے، میں نے کہا تجھے بنا دیا، تو وہ گاڑی چلا دے گا، وہ اس کی مشق کرنی پڑے گی یا نہیں؟ اس لیے اعمال میں بھی محنت کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔